اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ موسیٰ صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم، اللہ کا کلیم، دعا کیا مانگ رہا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا۔ پروردگارا میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری، میرا صدر، میرا سینہ کھول۔ کیا مطلب میرا سینہ چیر؟ یا موسیٰ کا سینہ چیرو یا نبی کا نہ چیرنے دو، کیونکہ تمہارے رسول سے بھی اللہ نے یہی کہا تھا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ اصل میں بات یہ ہے، جان لو، یہ مٹھی بھر لوگوں میں باتیں کی نہیں جاتی لیکن سامنے آئی ہے تو کرنے لگا ہوں۔ صدر یعنی سینہ، اس کی جگہ سینے میں اسلام رہتا ہے اور دل میں ایمان رہتا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ کہتا ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ عام آدمیوں جیسا ہو سکتا ہے؟ تو صدر اسلام کے لیے۔ اور سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کو زینت بھی ایمان سے دی ہے۔ اب سر اٹھانا، صدر سینہ، قلب دل، فؤاد۔ دل یہ جو سنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا ہے، لوبیا کے دانے کی طرح سا، یہ قلب ہے۔ جو حقیقت اس قلب کو زندہ رکھتی ہے اسے عربی میں فؤاد کہتے ہیں۔ اب ذرا سر اٹھانا، موسیٰ کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے میرا سینہ کھول، اسلام طلب کر رہا ہے۔ میرے رسول سے اللہ خود کہہ رہا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا ہوا؟ یعنی اسلام تو پہلے تیرے سینے میں موجود ہے، لیکن شب معراج اللہ کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ وہاں محمد نے دیکھا اس کے فؤاد نے اسے جھٹلایا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان سے آگے کی چیز دیکھی ہے رسول نے، اور اب اللہ جانے سردی میں سکڑا ہوا کون ہے اور جاگ کون رہا ہے۔ ایمان سے آگے کی چیز زوار بھائی صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے کل ایمان۔ میرا سینہ کھول، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا امر، میرا معاملہ آسان کر دے، میری مشکل آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول۔ کیا تھا موسیٰ کی زبان کو؟ لکنت تھی۔ سنتے رہتے ہو نا فرعون ملعون نے امتحان لیا تھا، کیونکہ جب اس نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا، آسیہ پال رہی تھی، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی نوچ لی، تو اس نے شور ڈالا کہ یقیناً یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت تباہ کرے گا، میں اسے قتل کراؤں گا۔ آسیہ نے کہ بچہ ہے، تیری داڑھی میں ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی چمک کو دیکھ کر بچہ جو ہوا ہاتھ ڈال دیا۔ کہتے ہیں اچھا پھر میں ہیروں سے بھی زیادہ چمک والی چیز سے اس کا امتحان لیتا ہوں۔ ایک تھال میں جلتے ہوئے انگارے رکھے، دوسرے میں جواہر۔ موسیٰ کا ہاتھ جواہر کی طرف بڑھا کہ فوراً جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لے۔ تو تب سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اور وہی کچھ موسیٰ کہہ رہا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا۔ قرآن مخدوم زادہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے وزیر غیروں سے نہیں، ان کی اہل بیت سے ہوتے ہیں۔ اور بنا کس کو؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ اذری، مجھے اسی جملے پر ہی دو چار جملے کہنا ہے مجھے۔ اور اسے میرا زور کمر اور مددگار بنا، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر، میرا پشت پناہ بنا، اسے میرا مددگار بنا۔ ملتان والو، اللہ کا تو حق تھا کہ موسیٰ کو ڈانٹ دیتا کہ تو نبی ہو کر مجھ سے رابطہ رکھنے کے باوجود مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ حق تھا نا اللہ کا کہ جھاڑ دیتا کہ مجھ سے مدد مانگ۔ یہ کیا ہارون کو مددگار کے طور پر مانگ رہا ہے؟ معلوم ہوا قرآن کا فلسفہ یہی ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگا کرتے، مددگار مانگا کرتے ہیں۔ اللہ سے مدد نہیں، مددگار۔ اس کی بات کروں جس کی جوتی کے صدقے موسیٰ کو نبوت ملی۔ کون؟ تیرا نبی، میرا نبی۔ یہاں موسیٰ تو خود کہہ رہا ہے نا، اور تیرے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار میرا مدخل مخرج سچائی اور صدق بنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے وہ غالب مددگار عطا کر جو تیرے قرب میں رہتا ہے۔ واجعل لی من لدنک، جو تیرے لدن میں ہے، جو تیرے قرب میں ہے، ناصر نہیں نصیر ہے۔ ناصر اسم فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ بے سے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ الگ نہیں ہوتی۔ غضنفر عالم ہے، ایک وقت تھا جاہل تھا، آہستہ آہستہ علم پڑھ کے عالم بنا۔ اللہ علیم ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا۔ دنیا کے مددگار ناصر ہیں، یہ نصیر ہے جو محمد مانگ رہا ہے، یعنی جب سے ہے اور جب تک رہے گا مددگار، اور چھوٹا موٹا نہیں، سلطان النصیرہ، تسلط والا مددگار، غلبے والا مددگار، غالب مددگار۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ تک مذہب اہل بیت کی تفاسیر کا ایک سیلاب ہے جو پکار کے کہہ رہے ہیں کان علی سلطانا ینصرہ علی اعدائہ، جو سلطان النصیرہ مانگنے کا حکم محمد کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سلطان النصیرہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جو علی کا بھی مولا ہے، کیوں دوار بھائی مولا ہے نا علی کا رسول، اس سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، اور جب محمد کی مدد نہیں کرتا مددگار دیتا ہے، تیری مدد کرنے خود آئے گا۔ جی اللہ کی مدد کا مقصد یہی ہے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے علی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ علی صرف مددگار نہیں مدد بھی ہے۔ کم از کم شیعہ قوم کو تو یہاں سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میدان خیبر میں کہا نہیں اللہ سے، اللہ نے رسول سے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا معینا، نہیں، اس علی کو پکار جو مددگار نہیں بلکہ سراپا مدد ہے۔ تو جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، موسیٰ مددگار مانگ رہا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے مدد ہی یہی ہے۔ اب دیکھو ہندوستان والوں کو تم مشرک کہتے ہو نا، کیوں؟ یہ پتھر پوجتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں حج پہ دیکھ لیں حجر اسود کو چومتے ہوئے تو وہ تمہاری کلائی نہیں پکڑ لیں گے کہ ہمارے پتھر تو پھر بھی قیمتی ہوتے ہیں، تم تو ایک کالے پتھر کو چوم رہے ہو، تو کیا کہو گے؟ یہی نا، تم پتھر پوجتے ہو اپنی مرضی کا، ہم پوجتے ہیں اس کی مرضی کا۔ تو جسے اللہ نے مددگار نہیں بنایا اس سے مدد مانگنا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، الہاد بھی ہے، اور جسے اللہ نے مددگار بنایا اس سے نہ مانگنا کفر ہے۔ اس کی مثال غلطی سب یوں میں دیتا ہوں کہ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبہ کی طرف، تو کعبہ اللہ ہے؟ بولو، نماز تو اللہ کی ہے، پھر اس کو کیوں جھک رہے ہو؟ کیا عبادت میں شرک کر رہے ہو؟ نہیں، یہی کہو گے چونکہ اللہ نے اسے قبلہ بنایا، اب اگر ادھر منہ نہ کریں تو شرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے علی کو نصیر بنایا، مدد نہ مانگو تو شرک ہوگا۔ بلکہ رسول کی حدیث ہے، یا علی جو تجھے ولی نہ مانے وہ مشرک ہے، من لم یتخذک ولیا فہو مشرک، جو تجھے ولی نہیں مانتا وہ مشرک۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے کہا سرکار وہ کیوں مجھے ولی نہ مانے، نہ منافق نہ کافر، سیدھا سیدھا مشرک۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ سچے اللہ کا ولی تو تو ہے، سچے اللہ نے ولی تجھے بنایا، تو جو تجھے ولی نہ مانے مشرک۔ اسی طرح سچے اللہ نے نصیر علی کو بنایا۔ اب زبار آگے الجھنے کا معاملہ ہے اللہ سے، اس سے الجھ، اگر لڑ سکتا ہے تو کبریائی سے لڑ، توحید سے جھگڑ کہ علی کو کیوں بنایا، وہ خود تجھے سمجھا لے گا۔ ہاں، علی کو نصیر اللہ نے بنایا، اب اس سے مدد نہ مانگنا شرک ہے۔ جیسے کعبے کو سجدہ نہ کرنا شرک، اللہ کے آئین سے منہ موڑنا شرک۔ اللہ جانے علی کی ذات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کتنا شرک ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں لوگوں کو، احساس ہی نہیں لوگوں کو، بس جی صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تو اتنا بڑا چودھری کب سے ہو گیا ہے کہ براہ راست اللہ تک جائے گا؟ اس کی کبریائی کے بر اعظم میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو شش در کھڑے دیکھا ہے۔ وہ صرف علی ہے جو کہتا ہے تو مجھ سے کسی حجاب میں بھی، کسی پردے میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا یا علی کیوں نہیں چھپتا تجھ سے؟ کہا غضنفر جس طرح تو اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا، میں عین اللہ نہیں ہوں کیا؟ مدد اس سے مانگنا شرک ہے جسے اللہ نے مددگار نہ بنایا ہو، جسے اللہ نے بنایا
تو میرے بھائی تو اگر بچپنے میں اپنے ماں باپ سے مدد نہ مانگے تو مشرک ہے. توحید کا نام رٹ لیا ہے مولوی نے, آتا جاتا ککھ نہیں ہے, کیونکہ تیرے کفیل بچپنے میں والدین ہیں, تیری ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. اب اگر ان سے نہیں مانگے گا شرک, ماں باپ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے گا شرک. علی سے بچ کے جائے گا کہاں؟ میرا رسول کہتا ہے یا علی انا و انتا ابوا هذه الامه, اے علی تو اور میں دونوں اس پوری امت کے باپ ہیں. حق تو ڈاکٹر اظہر رسول کا تھا کہ وہ کہتا, اور کہتا تو حق بھی تھا. کہیں میں علی سے مدد کیوں مانگوں؟ علی تو میرا عبد کہلاتا ہے, میں تو علی کا بھی مولا ہوں. نہیں, چونکہ اس نے کہا کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, تو چھوٹے سے مدد مانگتے ہوئے رسول نے جج کا تجھ سے تو بڑا ہے علی. تو اب سمجھ میں آ گئی, موسیٰ نے کیا مانگا؟ مددگار. رسول نے کیا مانگا؟ اللہ کے حکم سے مددگار. اور ہم تو بس یہ کچھ ہے, ہماری تو حقیقت ہی اتنی ہے کہ ہم سے تو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے صلاۃ سے. اب پہلے تو ہر مقصر مولوی سے مجھے لکھوا کے دو, کیا صبر خدا ہے؟ تم صلاۃ کے معنی جو بھی کر لو, کیا وہ خدا ہے؟ تو پھر یہ ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو بس اللہ سے مدد مانگو؟ نہ صبر خدا نہ صلاۃ خدا. اب چاہے نماز سمجھو صلاۃ کو تو بھی خدا نہیں, اور جو مجھے بتایا گیا ہے وہ بھی خدا نہیں. مومن سے یہی کہا جا رہا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. حدیث معرفت بن نورانیہ میں سلمان و ابو ذر سے خیبر شکان فرما رہا ہے فالصبر محمد والصلاۃ ولایتی, صبر رسول ہے اور صلاۃ میری ولایت کا نام ہے. آپ بیٹا میں اگر یہاں جملہ بول دوں, مجھے ذات واجب کی قسم میرے سامنے والے 98% لوگوں کے فیوز اڑ جائیں گے, آنکھیں پھٹ جائیں گی, منہ کھلے رہ جائیں گے. لیکن میرا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, صاحبان علم تک پہنچائیے گا ضرور. اب صبر کون ہے؟ بولو گے تو بات بنے گی نا. رسول. اور صلاۃ علی کی ولایت, علی نہیں ولایت. یہ چکر کیا ہے؟ ادھر کہتا ہے رسول سے مدد مانگو تو ادھر بھی علی ہونا چاہیے تھا, ادھر کہتا ہے علی کی ولایت سے مدد مانگو, ادھر رسول ادھر ولایت. کیوں؟ کہ خود اسی رسول سے جو اللہ کہہ چکا ہے کہ مجھ سے غالب مددگار مانگ, کیونکہ علی رسول کا بھی مددگار ہے, اس لیے یہاں علی کا نام نہیں لیا بلکہ علی کی ولایت کا نام لیا. حد کر دی ہے ڈاکٹر صاحب اللہ نے سورہ صف میں, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, او مومنو, ایک کام کرو. کیا کریں؟ کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس آیت کا منکر ملا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, چونکہ ملا بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے نا, اس لیے اس آیت کا انکار نہیں. تو اب میرا سوال ہے خدا کے نام پر, مومن اللہ کا مددگار ہو تو شرک نہیں, امیر المومنین بندوں کا مددگار نہیں ہو سکتا؟ اچھا اللہ کی مدد کیسے ہو؟ بے غضنفر کو دشمنوں نے گھیر لیا, آپ نے مدد کر دی, سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا, میں نے دے کے مدد کر دی. تیری مدد کیسے کریں؟ تیری مدد کیسے کریں؟ چاند تو ایسے ہیں جنہیں میں بطور زائر کے جانتا ہوں کہ زیارات کر چکے ہیں, جو نہیں کر چکے اس ذکر کے صدقے جاؤ گے تم بھی انشاءاللہ. ہاں, لیکن جانے کی شرط یہی ہے جس نے حسین کے استغاثے میں لبیک کہی ہے وہ جائے گا. ہاں, زیارت اسی بندے کا مقدر ہے, ہر ایک کا نہیں. جب کربلا جانا, میرا بھی مسئلہ تنویر بھی, اور تم لوگ تم گواہ ہو نا موقع کے, یہ میرے ساتھ جا چکا ہے زیارت پہ, دکھایا تھا تمہیں, جہاں سارے شہداء دفن ہے اکٹھے. اب اللہ کہتا ہے میری مدد کرو. ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ کربلا جا کے حل ہوا تھا جب پہلی بار گیا تھا, وہاں شہداء کی زیارت میں یہ جملہ ہے السلام علیکم یا انصار اللہ, اے اللہ کے مددگاروں میرا سلام. تو اب بھائی جمیل بات سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان 72 نے اللہ کی کیسے مدد کر لی؟ انہوں نے کی تو حسین کی مدد, تو حسین کی, اور لکھا ہوا ہے انصار اللہ, اے اللہ کے مددگار ہو. پہلی جز سے سمجھ گئے ہو, اور اب اس دوسری سے سمجھ جاؤ. ان کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے, اور ان سے مدد لینا اللہ سے مدد مانگنا ہے. جو ان کی مدد کرے سمجھے میں نے اللہ کی مدد کی, جو ان سے مدد لے سمجھے میں نے اللہ سے مانگی, کیونکہ اللہ کی مدد بھی یہی ہے, اللہ کی طرف سے مددگار بھی یہی ہیں, اللہ کی طرف سے روح نصرت بھی یہی ہے. اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہوتا. ایک بندے نے حضرت عیسیٰ سے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے, نماز میں نے ایک نہیں چھوڑی, روزہ میں نے ایک نہیں چھوڑا, حرام میں نے کبھی سوچا نہیں, کرنا تو دور کی بات ہے. اب ذرا جا کے سن لینا بات. جو اللہ نے کہا میں نے کر دیا, جس شے سے اللہ نے روکا
میں رک گیا اور 20 سال ہو گئے کہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے دعا مانگتے مانگتے، ایک دعا مانگ رہا ہوں آج تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے یہ کیا بادشاہی ہے؟ یہی جرم ہے اس کا کہ تیرا حکم مانا، یہی جرم ہے اس کا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہی خطا ہے اس کی کہ اس نے نماز نہیں چھوڑا، یہی معصیت ہے اس کی کہ اس نے کوئی نیکی ترک نہیں کی۔ آواز قدرت آتی، چپ عیسیٰ، کیف استجب لہ وفی قلبہ منک شک، میں یہ مر جائے دعا مانگتے ہوئے میں کیوں قبول کروں؟ یہ تیرے لیے اپنے دل میں شک رکھتا ہے۔ تو اب سوچنا حلال زادو خود جو عیسیٰ کے لیے شک رکھے، ایسا عابد ہو ایک نہیں سنی جاتی۔ حالانکہ عیسیٰ کا پیار حلالی حرامی کا معیار نہیں ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ طور پہ جاتے رہے اور میں تھوڑا سا عرصہ 40 سال ایک بندے کو دیکھتے کہ ہر وقت یوں ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یوں نہیں یوں جی۔ موسیٰ جیسا کلیم اللہ ڈاکٹر صاحب متاثر ہو گیا، مناجات کے دوران پوچھا، پالنے والے تیرے اس بندے کی صدا میں جو عاجزی ہے، جو درد ہے، میرے کلیجے کو متاثر کرتا ہے، سنتا کیوں نہیں اس کی؟ حالانکہ وہ یوں دعا کھڑے کر کے مانگ رہا ہے۔ اب اللہ کے جواب سناؤں؟ اللہ نے کہا لا دعونی حتی تسقط یداہ او ینقطع لسانہ لم استجب لہ حتی یاتینی من الباب الذی امرتہ۔ تو کھڑے کی بات کر رہا ہے، یہ اتنا عرصہ کھڑے رکھے کہ اس کے دونوں ہاتھ گل کے گر پڑے، اس کی زبان برف کی طرح گداختہ ہو کے پگھل جائے۔ دعا قبول کرنا تو خود سنوں گا بھی نہیں جب تک اس دروازے کے ذریعے نہ آئے جس کا حکم میں نے دیا ہے۔ جس دروازے کا حکم میں نے دیا تو اس دروازے کو پہچانو، اسے مت چھوڑو۔ علی ناصر نہیں، شاد باش جیتے رہو۔ نصیر ہے، جب سے ہے، مددگار۔ پہلی مدد اللہ کے اس نصیر نے پتہ ہے کس کی؟ جبریل کی جی۔ دوسری مدد آدم کی۔ یہ تو جانتے ہو کہ غضنفر جملوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ کتنا رویا ہے آدم؟ 500 سال۔ سار اعلیٰ خدہ نہرین، نالیاں بن گئی تھیں رخسار پہ، نالیاں، پانی جمع ہوتا تھا، پرندے پی لیتے تھے، جانور پی لیتے تھے آنکھوں کے پانی کو۔ 500 سال کے بعد اللہ نے کہا جبریل جی میرے رب جلیل، یہ تو 5 لاکھ سال بھی روتا رہے، میرا دل ہے جو دھڑکے گا، چل بس کریم ہوں نا، اسے بھولا سبق یاد دلا۔ آدم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں اور تم جس کھاتے میں سوچ لینا۔ جبریل آیا، آدم روئے جا رہا ہے، اسے متاثر کرنے کے لیے۔ جب روح تیری آنکھوں میں آئی تھی اور پہلی آنکھ کھول کے تو نے عرش پہ دیکھا، کیا نظر آیا؟ آدم نے کہا 5 نام۔ جبریل نے کہا تو بس انہی کو واسطہ بنا کے اللہ سے مانگ تو ملے گا، ورنہ نہیں۔ اب آدم دعا 5 کے واسطے سے مانگ اللہ سے رہا ہے۔ یہ ہاتھ میرا کس میں ہے؟ عباس کے علم میں۔ ضمانت کے لیے ڈالا ہے تاکہ تمہیں شک نہ ہو، اور اس کے بعد بھی جس نے شک کیا اس کی 2 چیزوں میں یقیناً شک ہوگا، ایک اس کی نجات میں، دوسرا اس کے شجرے میں۔ آدم مانگ رہا ہے اللہ سے، اچانک گھوڑے کے سموں کی تڑتڑاہٹ پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش سوار ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ دار ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آدم رونا دھونا بند کر، سر اٹھا، ہوا کو پہچان بھی لے، میرے پیچھے سے اتار بھی لے۔ اب جس نے تنویر رکھی 500 سال رو رو کے ہوا ملنے کی دعا کی ہو، اس کا تو حق تھا کہ پہلے وہ جھپٹ کے اماں کو اتارتا، نہیں، بلکہ بلا تشبیہ وہ یوں کھڑا ہے۔ سوار نے کہا میں نے اور جگہ بھی مدد کے لیے جانا ہے۔ تو سوار معلوم یہ ہوتا ہے، اب لوگ مددگار کے لیے مخلوق پکار رہی ہے، یہ یہاں آدم سے گفتگو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے سوار نے ادھر وقت روکا ہوا ہے، ورنہ دیر سے مدد کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آدم کہتا ہے سوار میں کوئی عام بندہ تو نہیں، اللہ کا خلیفہ ہوں، خدا کا نائب ہوں، صفی اللہ ہوں، مسجود ملائک ہوں، زمین پہ اللہ کا پہلا نائب ہوں۔ حیرانی یہ ہے کیا آواز میں نے اللہ کو دی تھی، اور میں جانتا ہوں نہ اللہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نہ اس کا بدن ہے، یہ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے والا کون ہے؟ فکشف النقاب عن وجہ، سوار نے نقاب الٹ کے کہا کہ مشکل میں مصیبت زدے جلی کو پکاریں یا علی کو، آیا علی کرتا ہے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔